آج بنی اسرائیل کی ذرا حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جو سرزمین فلسطین ہے، ارض مقدس، شام کی سرزمین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جس طرح بیت اللہ تعمیر کیا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ نے بیت المقدس کو تعمیر کیا ہے۔ یعنی بیت اللہ کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور بیت المقدس کی اول تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے پھر دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہاں کے حالات کے باعث یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جانا، تو یعقوب علیہ السلام اس زمین سے ہجرت کر آئے تھے اور کنعان میں اپنے ماموں کے ہاں آ گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام لیا اور دوسری بیٹی کا نام راحیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا پہلا نکاح لیا سے ہوا اور اس سے یعقوب علیہ السلام کے ہاں 10 بچے پیدا ہوئے۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا، پھر یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نکاح راحیل سے ہوا۔ راحیل جو ہے، ان سے یعقوب علیہ السلام کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام بنیامین ہے اور دوسرے کا نام یوسف ہے۔ یہ کل 12 بچے، یہ 12 بچے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی اسرائیل کی اولاد، یہ اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کی صعوبتیں گزار کے مصر کے تاج و تخت کے وارث ہوئے، تو آپ نے اپنے والد اور اپنی والدہ کو مصر میں بلا لیا۔ یہ لوگ مصر میں آباد ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب تم اس زمین سے ارض مقدس کی طرف جاؤ تو میرے جسم کو بھی یہاں سے نکال کر لے جانا۔ چنانچہ انہوں نے تابوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو امانتاً یہاں دفن کیا۔ جب بنی اسرائیل 400 سال سے زائد عرصہ کے بعد یہاں سے نکلے تو انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت بھی یہاں سے نکال دیا۔ تو یہ تقریباً 400 سال کے لگ بھگ اس زمین پر آباد رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آہستہ آہستہ یہ حکومت ان سے چھن گئی، اور اس حکومت کے چھن جانے کی وجہ سے یہ قبطیوں کے ہاں ملازم ہو گئے۔ قبطی ان پر غالب آ گئے اور قبطیوں نے ان کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے قبطیوں کی غلامی اختیار کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر ترس آیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے فرعون کے گھر میں پالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے سرفراز فرما کے اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کی جدوجہد شروع کی۔ ایک عرصہ یہ جدوجہد کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ قوم کی تعداد اس وقت کیا تھی؟ صاحب قصص القرآن حفظ الرحمن شہاروی، ان کی تحقیق کے مطابق قوم کی تعداد جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے اس وقت 6 لاکھ تھی۔ یعنی بنی اسرائیل جو تھے اس وقت ان کی تعداد آل اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ 6 لاکھ ہو چکے تھے۔ اب ان 6 لاکھ کو آزادی دلوانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آزادی دلوا کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر بحر قلزم پہ پہنچے تو پیچھے سے فرعون اس کا لشکر بھی آ گیا۔
تو قوم کی میں حالت بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بنی اسرائیل کی۔ تو جب لشکر آ گیا فرعون کا تو قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تمہارے گئے پکڑے گئے ہم تو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پانی پر مارا، جس سے پانی میں 12 راستے بن گئے۔ 12 یہ قبیلے تھے، 12 ہی راستے بن گئے، مگر قوم بڑی ضدی ہٹ دھرم تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو اس راستے میں جائیں گے تو ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا کیا بنا ہے، لہذا کوئی ایسا سسٹم ہو، ہم قلزم میں تب داخل ہوں گے جبکہ ایک قبیلہ دوسرے کو دیکھ سکے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے راستے بنانے کے لیے پانی کی جو دیواریں بنائی تھی، اللہ نے اس میں روشن دان بنا دیے، یہ گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گئے۔ اس حالت میں یہ قلزم سے باہر نکلے۔ جب باہر قلزم سے باہر نکلے تو پہلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ باہر نکل آئے، جو ہی یہ باہر نکلے تو فرعون نے بھی تو اپنا لشکر وہاں ڈال دیا، کیونکہ وہ جو پیچھے سے آ گئے تھے۔ تو لکھا ہے کہ ان کا آخری آدمی پانی سے نکل رہا تھا، قلزم سے نکل رہا تھا، اور فرعون کا آخری آدمی پانی میں داخل ہو رہا تھا کہ اللہ نے دریا کو حکم دے دیا کہ مل جاؤ۔ فرعون جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، لیکن قوم جو غلام تھی اور دماغوں میں جو غلامی آ گئی تھی، قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ نہیں ہو سکتا، فرعون نہیں مر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام دلائل دے رہے ہیں مگر قوم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو باہر نکال دیا۔ جب فرعون کی لاش باہر آ گئی تب قوم کو یقین ہوا کہ فرعون غرق ہو چکا۔ بالکل یہی پوزیشن آج اسلامی حکومتوں کی ہے۔ کل پوری دنیا کی اسلامی حکومتیں یہ کہہ رہی تھی کہ برطانیہ بڑی طاقت ہے، برطانیہ ٹوٹ گیا۔ پھر اسلامی حکومتیں کہہ رہی تھی سوویت یونین بڑی طاقت ہے، سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، پرویز مشرف صاحب کہہ رہے تھے امریکہ بڑی طاقت ہے، افغانستان میں نیٹو کی فوج لے کر داخل ہوا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ لیکن قوم غلامی کی زندگی میں اس طرح جکڑی جا چکی ہے کہ اب تک بھی قوم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ امریکہ کو شکست ہو جائے گی۔ قوم کا دماغ وہیں کھڑا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا دماغ وہیں کھڑا تھا۔ فرعون کی لاش باہر آ گئی، اب نبی کی زبان پر اعتبار نہیں آیا، فرعون کی لاش دیکھ کر اعتبار آیا۔ جب باہر آ گئی لاش، یقین ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اب میری قوم کو کوئی زمین عطا کر دیجئے، کوئی جگہ دے دیجئے جہاں جا کے میری قوم آباد ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جگہ تو تمہاری موجود ہے، وہ ارض مقدس کی سرزمین ہے، قوم کو کہیے کہ قوم وہاں چلی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ قوم کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے تین باتیں کی۔ یہ میں ان ذہنوں پر دستک دینا چاہ رہا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیت المقدس تو یہود کا تھا، یہ میں یہودیوں کی بات ذکر کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل اب باہر قلزم سے نکلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات ذکر کی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، تم پر نعمتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبیوں کو پیدا کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ہیں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، پھر اللہ نے تمہیں بادشاہت بھی دی ہے۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم نے میرے ہاتھ پر وہ معجزات دیکھے ہیں، وہ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں جو اور کسی قوم کو عطا نہیں کی۔ یعنی پہلا کام موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو احسانات یاد دلائے۔ دوسری بات کی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم ارض مقدس میں داخل ہو جائیے، کتب اللہ لکم، اللہ نے ارض مقدس کی زمین تمہیں دے دی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کچھ آپ؟ اللہ نے ارض مقدس کی سرزمین تمہیں دے دی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔
اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ قوم کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے کہا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، پھر نہ جانا اپنی بات سے، بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے واپس نہ چلے جانا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، موسیٰ علیہ السلام نے نعمتیں یاد دلائی، کہا نبوت تمہیں ملی ہے یہ یاد دلایا، بادشاہ تمہیں ملی ہے یہ یاد دلایا، اور یہ فرمایا دوسرا کام، یعنی تین باتیں کی، نعمتیں یاد دلائی، اور یہ کہا کہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، دھمکی بھی لگائی اگر نہیں داخل ہوگے اور نہیں میری بات مانو گے پھر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ قوم نے کیا کہا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، 12 سردار تھے قوم کے، جن میں حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کے مزاج کو سمجھتے تھے، اس لیے پہلے ان 12 سرداروں کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کر حالات کا جائزہ لو، ارض مقدس کو دیکھو۔ یہ 12 سردار جو وہاں گئے تو یہ ایسے عجیب لوگ تھے کہ یہ وہاں جاتے ہی خود مرعوب ہو گئے اور ڈر گئے، اور کہا کہ یہ تو بڑے اونچے اونچے ان کے لمبے قد ہیں، ہم ان سے کس طرح مقابلہ کریں گے۔ واپس آ رہے ہیں اور یہ راستے میں مشورہ ہوا کہ بھئی قوم کو یہ بات نہ بتلائی جائے ورنہ قوم ڈر جائے گی۔ راستے میں معاہدہ ہوا، اور سوائے 2 شخصوں کے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب کے، باقی 10 کے 10 سردار گھبرا گئے اور جا کے قوم کو ڈرا دیا کہ وہاں نہ چلے جانا، وہ تو تمہیں مار دیں گے۔ لہذا اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ 3 باتیں کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی 3 باتیں کی تھی، نعمتیں یاد دلائی، دوسرا کہا ارض مقدس تمہاری ہے داخل ہو جاؤ، تیسرا کہا نہیں جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ قوم نے کیا کہا؟ ان فیہا قوما جبارین، وہ قوم بڑی سخت ہے، قوما جبارین انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہرگز ہم نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا، جاؤ آپ اور آپ کا رب، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے نہیں جائیں گے ہم بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اور قوم کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے۔ 2 شخص حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب، انہوں نے بڑا سمجھایا۔ انا لن ندخلها، لفظ لن جو آتا ہے عربی کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہرگز، انا لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ انت فاذهب انت وربک، آپ جاؤ آپ کا رب جانے، فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ لڑو ہم نہیں لڑ سکتے۔ بڑا سمجھایا قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی، قوم نے بھی۔ میں ان دماغوں پر دستک دے رہا ہوں جو کہتے ہیں قبلہ اول تو یہود کا ہے، میں یہود کی حالت بیان کر رہا ہوں جناب، بنی اسرائیل کی حالت بیان کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی لا املک الا نفسی واخی، ربا میں نے قوم کو بڑا سمجھایا، اللہ میں صرف اپنا اور اپنے بھائی کی بات کر رہا، اپنی اور اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے سوا کسی کی بات نہیں کر رہا۔ انی لا املک الا نفسی واخی، میں اپنی ذات کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ میں ان بدبختوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، مجھ میں اور ان میں جدائی ڈال دو۔ میں قوم یہود کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، میں نہیں رہنا چاہتا اللہ ان میں مجھ میں اور ان میں جدائی ڈال۔ اس ظالم بدبخت فرعون سے میں چھڑوا کے لایا اور یہ یہاں آ کر مکر گئے۔ قال فإنها محرمۃ علیہ، اللہ نے فرمایا پیغمبر پریشان نہ ہو، انہوں نے جو آپ کو ستایا ہے اس کی سزا دوں گا ان کو، 40 سال تک اس میدان تی میں رل رل کے یہ مر جائیں گے اور ان کو وادی مقدس میں جانا نصیب نہیں ہوگا۔ 40 سنہ یتیہون فی الارض، ذلیل و خوار ہو جائیں گے اس زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، یہ فاسق اور بدبخت قوم ہے، اس پہ کوئی افسوس نہ کرو۔ چنانچہ 40 سال تک قوم اس صحرا میں
رلتی رہی، ساری رات سفر کرتے تھے، صبح ہو جاتی تھی سفر کر کر کے، اور ساری رات سفر کر کے جو یہ پہنچتے تھے تو صبح جب ہوتی تو جہاں سے رات کو چلے ہوتے صبح وہیں ہوتے۔ ایک آدھ دن کی بات نہیں، کتنا زمانہ؟ 40 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا یہاں انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں پھر یہ نسل ختم ہو گئی، اگلی نسل جوان ہوئی، اگلی نسل جہاد کے لیے نکلی، اور اس نسل نے پھر جہاد کے لیے نکل کر حضرت طالوت کے ساتھ 313 افراد نکلے، اور انہوں نے نکل کر بیت المقدس کو فتح کیا۔ یہ جو لوگ نکلے یہ ان کی نسل سے تھے، مگر ان کے آباء و اجداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ حشر کر چکے تھے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، اور یہ وادی مقدس میں داخل نہیں ہو سکے۔